جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستوں، معذرت چاہوں گا، اصل میں کچھ موبائل کا پرابلم ہو گیا تھا، ایک دم سے ڈیلیٹ ہو گیا معاملہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم آپ کے ساتھ پھر شامل ہیں۔ آپ تمام حضرات جلد از جلد شامل ہو جائیے میرے ساتھ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم مدینہ پاک کے پیچھے کی طرف والے ایریے میں تھے، جبل عہد کی بیک سائڈ سے آ رہے ہیں، اور آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم پھر انشاءاللہ ضرور اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور آپ تمام حضرات سے معذرت چاہوں گا کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا تھا، تو ہم دوبارہ سے آپ کے ساتھ شامل رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور یقیناً آپ سب حضرات انتظار میں تھے، اور ٹیکنیکل مسئلے کی وجہ سے تھوڑی معذرت چاہوں گا۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ اب جبل عہد شریف کے ایک پیارے خوبصورت منظر کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارا وہ ایریا ہے جہاں سے آپ یوں کہہ لیں کہ یہ رستہ جو ہے وادی جن کی طرف بھی جاتا ہے، وہاں سے واپسی کی طرف ہم آ رہے ہیں، اور اس کے بالکل بیک سائڈ کے اوپر یہاں کی مدینہ منورہ کی بکرا منڈی بھی ہے، اور وہاں پر دانے وغیرہ بھی کبوتروں کے اس کے حوالے سے وہاں گئے ہوئے تھے۔ تو آج ہم انشاءاللہ مدینہ منورہ کے پیارے اور خوبصورت کبوتروں کو دانہ بھی ڈالیں گے۔ آج میرے ساتھ محمد سعد بھائی بھی ہیں، آپ بھی آئیے گا۔ اور اللہ اکبر، آپ تمام حضرات اس وقت بہت ہی خوبصورت اور پیارے منظر کے ساتھ میرے ساتھ لائیو موجود ہیں مدینہ منورہ سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اور خوبصورت جبل عہد شریف کا منظر بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ انشاءاللہ ہم یہاں سے ہوتے ہوئے سب سے پہلے ہم سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عقیدت اور ان کی بارگاہ میں فاتحہ بھی پیش کریں گے، اور اس کے بعد ان کا وسیلہ لے کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور مدینہ منورہ کی ان خوبصورت اور پیارے مناظر کو اپنے ساتھ شامل کریں گے۔ آپ بھی زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ اسی طرح شامل ہو جائیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج بہت ہی اچھے اور پیارے پیارے خوبصورت مناظر کے ساتھ آپ کو مدینہ منورہ کی ان پیاری اور خوبصورت گلیوں کی جبل عہد کی زیارت کروانے کی کوشش کریں گے۔ آپ اپنے پیاروں کو، تمام چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو اس ٹرانسمیشن کے ساتھ جوڑ لیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ اور بھی زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو جائیں۔ محبت کرنے والے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ حاضر ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ لطف بھی آئے گا۔ آپ جتنے زیادہ لوگ میرے ساتھ ہوں گے، مجھے اتنا زیادہ بھی انشاءاللہ اچھا لگے گا، اچھی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت زیادہ سے زیادہ روزانہ کی طرح جیسے میرے ساتھ بہت سارے دوست اپنی اپنی آئیڈیوں سے اس لائیو ٹرانسمیشن کو شیئر بھی کرتے ہیں، اپنے پیجز پر بھی لائیو چلاتے ہیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے چاہنے والے جہاں پر بھی بیٹھے ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اپنی جانیں نشاور کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ پر اپنا سب کچھ تن من دھن آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں نہ وہ آپ کے شہر مدینہ سے پیار کریں، وہ کیوں نہ آپ کے شہر مدینہ کی گلیوں کو دیکھ کر اپنے دلوں کو راحت پہنچائیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے دلوں کو جانتے ہیں، آپ ہمارے کیفیتوں سے واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے، کس نیت کے ساتھ اس بارگاہ میں آتے ہیں۔ اور آج میں جو آپ کے ساتھ کافی دنوں سے شامل ہوں، اور یہ میری نیت میرا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے روزانہ کی بنیاد پر یہی عرض کرتا ہوں کہ میں ضرور اس نیت سے حاضر ہوتا ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ زیادہ سے زیادہ مدینہ منورہ کی ان بہاروں کو دیکھ کر اپنے آپ کی وہ جو کمیاں ہیں، جو یہاں آنے کی حسرتیں آپ اپنے دلوں میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو دور کر سکیں، اور زیادہ مدینہ منورہ کی محبت آپ کے دلوں میں اجاگر رہے۔ اور ہمارا بھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ مدینہ منورہ کی ان گلیوں میں حاضر ہو سکیں، آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں، تاکہ ان بہاروں میں اللہ کریم آپ کو بھی، ہمیں بھی ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ौलना, इन्नना फ़ी बहरि हम्मिम मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिल लना अशक़ौलना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों और मेरे दोस्तों, प्यारों, भाइयों और बुज़ुर्गों जो आप मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप इस वक्त देख सकते हैं कि हम इंतहाई खूबसूरत और प्यारे मंज़र के साथ मदीना मुनव्वरा की खजूरों के उन खूबसूरत तनों के साथ, दरख्तों के साथ एक खूबसूरत मंज़र लेकर सरकार के शहर मदीना में घूम रहे हैं। आप यकीन कर लीजिए, तसव्वुर करें कि ये मदीना वो है जहाँ पर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी और हम सब की जान रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ चला करते थे, घूमा करते थे। यहाँ पर जगह जगह पर, यहाँ पर कमो पेश 90 से ज़्यादा मकामात गालिबन और इससे भी ज़्यादा कम व बेश मसाजिद हैं। मदीना मुनव्वरा की तारीख़ के अंदर आता है कि उन मसाजिद के अंदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुख्तलिफ़ मकामात पर नमाज़ें अदा फरमाई थी। और आप जब जब किसी भी सहाबी के यहाँ या किसी भी जगह पर तशरीफ़ ले जाया करते थे तो वहाँ पर पहुँचकर जब खुशी नमाज का टाइम हो जाया करता था तो आप जो है वहाँ पर नमाज अदा फरमा देते थे। तो उस जगह को तारीख़ ने रकम कर लिया और उसको महफूज किया गया। और वो कई मकामात हैं, सैकड़ों मकामात हैं जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कदम मुबारक लगाए, आपके कदम अधर लगे, आपने अपनी वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। तो यकीन बिल यकीन सारा मदीना ही अल्हम्दुलिल्लाह बरक़ात हैं, बरकतें हैं, रहमतें हैं। हर वक्त यहाँ पर छमा छम बरसात होती है। गुंबद खज़रा की गुंबद खज़रा से टकराती हुई बूंदें यहाँ नज़र आती हैं, उनकी बरक़ात यहाँ नज़र आती हैं। ये देख सकते हैं मदीना मुनव्वरा के खूबसूरत बागात जो हुदूद हरम के अंदर के हैं। हम वहाँ से होते हुए अब सैयद शुहदा की तरफ बढ़ रहे हैं। जबल उहद शरीफ हमारे साथ साथ है। आप इस खूबसूरत और प्यारे पहाड़ की ज़ियारत भी कीजिए और अपने दिलों को जगह दीजिए। अल्लाह ताला आपको और हम सबको ये बहारें और बरकतें हमेशा हमेशा आपके और हम सब के मुक़द्दर में लिख दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हम प्यारी प्यारी खूबसूरत और उन पुरकैफ गलियों के अंदर हैं जहाँ मेरा और आपका यकीन बिल यकीन है, क्योंकि 1400 सदियाँ गुजर गई हैं। हम ये तसव्वुर तो कर सकते हैं अपने दिलों में कि यकीन बिल यकीन मेरे और आपके प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन प्यारी गलियों से गुजरे होंगे। ये वो प्यारा पहाड़ जबल उहद जिसको मेरे आका फरमाते हैं कि ये उहद का पहाड़, ये जबल उहद मुझसे प्यार करता है और मैं इससे प्यार करता हूँ। ये कितना खुश नसीब है, ये हमारी खुशकिस्मती और आपकी खुशकिस्मती कि हम इस खूबसूरत पहाड़ की ज़ियारत कर रहे हैं और इस नीयत के साथ ज़ियारत कर रहे हैं कि क्योंकि ये सरकार से प्यार करता था। और ये सहाबी पहाड़ मेरी अपनी असेसमेंट है कि ये सहाबी पहाड़ है, क्योंकि ये सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया करता था। और यकीन बिल यकीन आज भी वो उसी हालत में मौजूद है और बरोज़ जन्नत के दरवाज़े पर जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा। कितना खुशकिस्मत ये पहाड़ है जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में झूमा करता था। जब आप तशरीफ़ लाया करते थे इस पर तो ये झूम उठता था कि मेरे आका मुझ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। खूबसूरत एक वाक़या और ये रवायत में है, हदीस मुबारक है कि जब आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ पर तशरीफ़ लाते थे तो एक दफ़ा का वाक़या है कि जब आप यहाँ पर मौजूद हुए तो आपके साथ 4 सहाबा इकराम मौजूद थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उस्मान गनी मौजूद थे, हज़रत अली करम वजह करीम भी आपके साथ थे। तो ये झूमने लगा तो आपने इसके ऊपर कदम मारा और कहा कि ओह तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे ऊपर एक नबी, एक शहीद, एक गाजी अल्लाह अकबर मौजूद है। और वहीं पर थम गया वो पहाड़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी खुशकिस्मती है इस पहाड़ की जिस पर अंबिया इकराम और सहाबा इकराम की कदम धर लगे और यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए और आपने इस बाबरकत मकाम की ज़ियारत की। आज आप और हम मिलकर इस प्यार की और ख़ूबसूरत पहाड़ की ज़ियारत कर रहे हैं। आप भी सब मिलकर मेरे साथ इस प्यार और ख़ूबसूरत पहाड़ और सैयद शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में सलाम अक़ीदत पेश कीजिए, मोहब्बतें पेश कीजिए। अपनी मोहब्बतें और शफ़क़तें इसी तरह अपने खूबसूरत अल्फाजों में लिख कर भेजते रहिए। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आपका सलाम भी सरकार की बारगाह में भी लेकर हाज़िर होता हूँ और सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयद शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में
حاضر ہو چکے ہیں ہم لوگ. آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد شہداء ہے ہمارے سامنے، اور یہ تمام ان جگہوں کے اوپر، بلکہ یہ ریسنٹلی کچھ سال پہلے، غالباً 3 سال ہونے والے ہیں یا 3.5 سال پہلے اس کا افتتاح کیا گیا تھا. اس سے پہلے سارا میدان تھا. یہ جبل روما کی پہاڑی ہمارے سامنے ہے، جہاں پر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کو حکم فرمایا تھا کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر، جب جنگ احد، دوسری جنگ عظیم جنگ احد ہوئی تھی، جو مارکہ ہوا تھا، اس کا یہ مقام ہے جہاں پر آج الحمدللہ ہم اور آپ سب مل کر موجود ہیں الحمدللہ. اور اب ہم مل کر انشاءاللہ تعالی سید الشہداء سید امیر حمزہ کی بارگاہ میں فاتحہ پیش کرتے ہیں جلد از جلد انشاءاللہ. اور پھر یقین بالیقین آپ سب کا منتظر ہوں گے، انتظار بھی ہوں گے کہ انشاءاللہ کب ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور آج ایک چیز انشاءاللہ سلام پیش کر لیں، پھر میں ایک اور چیز بھی آج آپ سے شیئر کرنی ہے، عرض کرنی ہے، جو کہ میں نے کل اپنے جتنے بھی ہمارے مستند علماء اکرام تھے پاکستان کے، ان سے ایک مشاورت بھی ہوئی، ان کی رہنمائی لینے کی کوشش کی. کیونکہ دیکھیں انسان ہے، بشری تقاضے ہیں، ہر انسان میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کمی بیشی یقیناً انسان میں ہوتی ہے، مجھ میں بھی ہیں، بے انتہاشا کمیاں ہیں. تو ہم اپنی اور آپ کے ساتھ مل کر اپنی بھی کچھ اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. پھر انشاءاللہ آج ہم ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کس انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، ہمیں اس کے آداب کیا ہونے چاہیے. ہم اس پر ضرور بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ میرے ساتھ اسی طرح شامل رہیے انشاءاللہ تعالی. ہم سب سے پہلے ادب اور احترام کے ساتھ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا امیر مدینہ اس لیے کہا جاتا ہے سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ آپ گورنر مدینہ تھے جب آپ کی شہادت ہوئی. کیونکہ اس وقت آپ اس مدینہ کے گورنر کا منصب آپ کو دیا گیا تھا، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ منصب عطا کیا تھا. تو اس دوران آپ کی شہادت ہو گئی. تو اسلافین لکھتے ہیں، کالم نگار یہ لکھتے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین نے یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سرکار سید الشہداء تا حیات گورنر مدینہ ہے، اور تا حیات سید الشہداء جو ہے وہ ہم کے اہل مدینہ کے گورنر ہیں. اور گورنر جو ہوتا ہے وہ اس کی اجازت سے کوئی نہ آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ اور آپ کا بھی یہ عقیدہ ایمان ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے، اور ہے کہ سرکار سید الشہداء کی اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر نہ کوئی مدینے آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے. تو ہم یقین بالیقین آج آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں بھی پیش کرتے ہیں، سلام عقیدت پیش کر کے آپ سے عرضی پیش کرتے ہیں، یا سید الشہداء سید امیر حمزہ ہم غلاموں پر نگاہ کرم فرما دیجئے اور ہمیں اذن مدینہ عطا فرما دیجئے. پھر آپ کا وسیلہ پیش کر کے ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. پھر اللہ پاک کے حضور ہم دعا کریں گے، یا اللہ ان پیاروں کے صدقے میں، ان مقربین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی آرزوؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. یہ صحیح اور اصل انداز اور طریقہ ہے اللہ کے حضور مانگنے کا اور وسیلہ پیش کرنے کا، جو ہم آج اختیار کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں بہت زیادہ تمہید باندھ دی، اس کے لیے معذرت چاہوں گا آپ سب سے. اور یقیناً آپ لوگ آج ہم انشاءاللہ ضرور آگے بھی آنے والی نشستوں میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم مدینہ منورہ کی فضائل کے اوپر کوئی گفتگو کر سکیں، یہاں کے آداب کے اوپر بات کر سکیں، اور کس انداز میں ہمیں یہاں حاضری دینی چاہیے. اور آنے والے جو بھی زائرین یہاں حاضر ہوتے ہیں، سرکار کے پیارے اور چاہنے والے غلام جب یہاں حاضر ہوتے ہیں تو ان کو کس انداز میں حاضری دینی چاہیے. اور ہم اپنی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم آپ تک وہ پیغام محبت پیش کر سکیں، پیغام عقیدت پیش کر سکیں، جس کی وجہ سے یہ بہاریں ہیں، یہ سب نسبتیں ہیں، یہ سب کچھ ہمیں جو ملا ہے ان بہاروں سے، ان برکتوں سے، ان پیاروں کے صدقے میں ملا ہے. یہ ہے ان پیاروں کے صدقے میں ہمیں حاصل ہوا ہے یا رسول اللہ. آپ کی ان محبتوں اور آپ کی ان چاہتوں کے صدقے میں، آپ کی ان کاوشوں کی، دین اسلام کی جو کاوشیں، جو تاریخ اسلام ہمیں کہتی ہے کہ جس مشقتوں سے ہمیں دین اسلام ملا، جو مارکے اسلام کے لیے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں میں ہمارے لیے
پیش آئے، انہوں نے ان کی قربانیاں پیش کی، ان کا ہی وسیلہ، ان کا ہی ثمر آج ہم حاصل کر کے آج عیش و عشرت کی زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ہم اس عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں میرے پیاروں۔ تو یقین بالیقین ہمیں اپنے تاریخ اسلام کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں یقین بالیقین ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بھی اللہ کریم توفیقات عطا فرمائے کہ ہمیں کن چیزوں پر عمل ہو کر دین متین پر صحیح معنوں پہ عمل کرنے کی پر چلنے والا اللہ کریم ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام حضرات مل کر میرے ساتھ سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیجئے، انشاءاللہ تعالی پھر ہم اپنی عرضیوں اور التجائیں اللہ پاک کے حضور ان پیاروں کا وسیلہ پیش کر کے مانگیں گے انشاءاللہ، اور ہماری دعائیں یقیناً بالیقین ضرور قبول ہوں گی، آمین یا رب العالمین۔ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ بہت سارے دوست اس وقت مجھے کمنٹس کی صورت میں سید خورشید احمد عبید بھائی جدہ سے ہیں، اور بے انتہاشا دوست اپنی سلام عقیدت سید الشہداء کی بارگاہ کے لیے بھی عرض کر رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں بھی عرض کر رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ کے عرضی پیش کرنے کے بعد ایک اور عرض آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا، عرض رکھنے کی کوشش کروں گا، امید ہے انشاءاللہ وہ ہمارے لیے آپ سب کے لیے فائدے کا سبب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين، يا خاتم الأنبياء والمرسلين، يا خاتم الأنبياء والمرسلين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ آپ تمام حضرات مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو بھی تصور میں ملا کر سید الشہداء کی بارگاہ کو سلام عقیدت اور ہم نے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ اس تمام کلام پاک اور آپ تمام حضرات نے بھی جو بھی کلام پاک پڑھا ہے اس کا ثواب ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ یا الہی جو بھی کلام پاک پڑھا گیا، درود پاک پڑھا گیا، اس عاجزانہ اور اس میں جو بھی کمی پیشی رہ گئی ہو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اور اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان تمام کی روح کو ارواح کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول اور مقبول فرمائیے۔ یا اللہ اس تمام کلام پاک کا ثواب
جتنے بھی اس دنیا فانی سے اولیاء کرام صالحین آپ کی دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، آپ کے پیارے مقربین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی روح کو ارواح کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و مقبول فرما۔ تمام اولیاء کرام صالحین کی بارگاہ میں اس کلام پاک کا ثواب ہم پیش کرتے ہیں، مل کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ سے اس تمام کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائیے، قبول فرما کر تو اس کلام پاک کا ثواب تمام غزوات کے تمام شہداء کی بارگاہ میں، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ بدر، غزوہ حنین، تمام غزوات کے تمام شہداء کی بارگاہ میں اس کلام پاک کا ثواب ہم عاجزانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب بالخصوص سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب ہم حاضر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ اللہ اس کا ثواب ہم سب کے آپ کی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اور اس کا ثواب تمام مرحومین کی بارگاہ میں، جو امت مسلمہ میں جتنے بھی لواحقین جو حاضرین اس وقت موجود ہیں، سرکار آپ کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہیں۔ یا اللہ ان تمام کے رشتہ داروں کو، عزیز و قربا کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کے تمام لواحقین کو جنت المقام میں کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے یا رسول اللہ۔ تمام کے قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے یا رسول اللہ۔ ہم گناہ گار ہیں، عاصی مجرم خطا کار ہیں، یا اللہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ آپ ہم تمام کی عاجزیوں کو، آرزوؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ اس وقت کچھ دنوں میں، کل کے دن میں بھی ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ڈاکٹر عقیل صاحب کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دوستوں نے جن کے بھی عزیز و قربا فوت ہو گئے اس دنیا فانی سے، یا اللہ سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما دیجیے یا اللہ۔ جتنے بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، میں سب کو اجتماعی طور پر سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں بیٹھ کر سب کا جو بھی عاجزانہ آپ نے مجھے عرض کی، دعائیں پیش کی، میں سب کو اجتماعی طور پر سلام پیش کر کے اور ان کی بارگاہ میں اس کا ارواح پیش کر کے، ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کے حضور دعا کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی آرزوؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ تمام دوست، تمام محبت والے بھائی، جتنے بھی دوست میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں، آپ اسی محبتوں اور شفقتوں کے ساتھ میرے ساتھ اب شامل ہو جائیے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم انشاءاللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات زیادہ سے زیادہ شامل ہو جائیے انشاءاللہ۔ میری کسی بھی بات کا، کسی بھی اس گفتگو میں کوئی سی بات کا برا لگا ہو تو میں عاجزانہ طور پر آپ سب سے معافی کا طلبگار بھی ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں، غلطی ہو جائے تو اس پر اپنے آپ کو توبہ، اللہ پاک کے حضور توبہ استغفار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیک جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں پر اپنے کرم اور فضل سے ہمیں معاف فرماتے ہوئے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ہمارے تمام عزیز و قربا دوست جو اس وقت مدینہ منورہ میں مقیم ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، ان تمام کے لیے بھی میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور دوستوں میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز بھی آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور جس انداز میں ہم مسجد نبوی شریف اور گنبد خضرا کو اپنے ساتھ تصور میں پیش کر کے حاضری پیش کیا کرتے تھے، یقیناً ہم اپنے عقیدت اور محبت کے انداز میں ہوا کرتے ہیں، وہ اس کا حال، دلوں کا حال میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور آپ میرے ساتھ اسی انداز میں میرے ساتھ بھی شامل ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یقیناً ہمیں کچھ رہنمائی کی ضرورت پڑتی رہنی چاہیے، لمحہ بلمحہ ہمیں اس کی اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو ہمیں کچھ علماء سے، بزرگوں سے ہم نے اس کے اوپر استفاضہ حاصل کیا، ان سے رہنمائی حاصل کی، اور یقیناً آداب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم پورا نہیں کر پاتے، نہ ان کی شان ہم بیان کر سکتے ہیں، ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری کسی بھی شخص سے یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ میرے کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر سکے۔ ہم تو صرف اپنی حاضری پیش کر سکتے ہیں، اپنی عقیدتیں آپ کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں
پیش کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کبھی بھی میرے آقا کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ ان کی بارگاہ کا ادب جو ہے وہ انتہائی بہت ہی زیادہ ہم سب پر لازم ہے، اور سب سے زیادہ مجھ پر اس لیے لازم ہے کیونکہ میں آپ سب کا نمائندہ ہوں۔ میں آپ کا سب کا نمائندہ ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج میں یہ سب باتیں کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم جب انشاءاللہ آئندہ حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اس انداز میں اس آداب کو، ان تمام ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے سامنے ملاحظہ کرتے ہوئے زندگیوں میں وہ چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم شاید سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ تو میں آپ سب دوستوں کو بھی اسی لیے آج یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد میرے لیے یہ ہے کہ شاید ہم کسی ایسا عمل تو نہیں کر رہے تھے، شاید ہم کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے تھے جس سے ہم کسی بے ادبی کے زمرے میں آ رہے ہوں، یا کوئی ایسے آداب مدینہ ہوں، بے ادبی میں کہیں تو نہیں شامل ہو رہے تھے ہم۔ تو اس کو میں نے اپنی ذاتی طور پر اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر میں نے اپنی اصلاح کی کوشش کی۔ میں نے علماء کرام سے اس کی رہنمائی لینے کی کوشش کی۔ میرے بہت سارے معتبر علماء کرام پاکستان سے جنہوں نے میری اصلاح فرمائی اور میری رہنمائی بھی کی، اور میں اس پر ان کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری رہنمائی کی۔ اور میں وہ سب چیزیں آپ کے ساتھ اسی لیے شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور آج سے انشاءاللہ اس بات کا تہیہ کریں گے کہ ہمیں کس انداز میں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم مدینہ کی گلیوں میں، پیاری گلیوں میں ہیں، یہ ہم بالکل ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ اس کے اوپر بھی میرے بہت سارے معاملات شیئر کیے جا سکتے ہیں، بہت ساری بات بھی کی جا سکتی ہے، لیکن میں بہت مختصر کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھوں گا۔ یقیناً آپ مدینہ منورہ کی ہی گفتگو ہو رہی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ ضرور اس میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا، تو انشاءاللہ آپ کی اور ہمیں اس کا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ مجھے سب سے زیادہ یہ فائدہ ہوگا کہ میں انشاءاللہ اس انداز میں آپ کو سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر سکوں کہ جو اس بارگاہ میں شامل حاضر ہونے کے آداب ہیں۔ یقین بالیقین اس لاک ڈاؤن سے پہلے تک جو کیفیات، جو حاضرین حاضر ہو کر اپنی عرضیاں پیش کیا کرتے تھے، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ معاملہ تھا، بالکل ایک معاملہ الگ تھا، کیونکہ ہر عشاق کا بہت ڈیفرنٹ سلسلہ تھا وہ سارا، اور ان چیزوں کو ہم لوگ بالکل بھی اس گفتگو میں شامل نہیں کریں گے۔ ہم شامل کریں گے تو صرف اور صرف یہ شامل کریں گے کہ ہمیں کس انداز میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اوپر میں آپ سے عرض کروں گا، نیچے پولیس کے حوالے کر دیتا ہوں آپ کو۔ تو میں دوستوں میں آپ کے ساتھ صرف یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس سے پہلے تک گنبد خضرا کے سامنے بھی حاضر ہوتے رہے ہیں، اہل بقیع کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے رہے ہیں، اور جس انداز میں ہوتے رہے ہیں وہ شاید ہمارا اپنا عقیدہ تھا، اپنی ایک جذبات تھے، میرے اپنے جذبات تھے، میری اپنی کیفیات تھی جن سے میں شاید آگاہ نہیں تھا، جس کے لیے میں نے اپنی آج اصلاح کی کوشش کی۔ ہم انشاءاللہ آئندہ کی بنیاد پر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ جتنے بھی دوست مجھے سلام عقیدتیں محبتیں بھیج رہے ہیں، اور میں ان سب کو شامل کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ جتنے دوست مجھے ٹرانسمیشن میں لائیو بھیجتے ہیں، میسیجز بھیجتے ہیں، سلام عقیدتیں بھیجتے ہیں، اس سے کسی طرح کا کسی بھی شخصیت نے، کسی بھی بزرگوں نے، کسی بھی اسلاف نے، کیونکہ یہ دور حاضر کی جدت ہے، یہ دور حاضر کا یہ ایک ٹیکنالوجی استعمال ہے جس کا استعمال نیگیٹو بھی ہوتا ہے اور اس کو پازیٹیو طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو میں جس انداز میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جو التجا کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جب بھی آئندہ کے بعد میں اپنے طور پر سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھوں گا کہ جب بھی میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میں شاید اب کلام نہ کر سکوں۔ کلام اس لیے کیونکہ دیکھیں زندگی میں انسان کو ساری زندگی کو انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے، اور جہاں اچھی چیز ملے اس کو ضرور حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ تو میں انشاءاللہ آئندہ کے بعد اللہ کے حضور بھی توبہ کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی کمی پیشی یا غلطی ہو گئی ہو تو اس پر مجھے اللہ کریم معاف فرما دے، اور جتنے بھی بزرگان دین یا جنہوں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہو، یقین نہیں کیا لیکن مجھے اپنی ضرورت پیش آئی تو میں نے ان سے رہنمائی حاصل کی، اور میں نے یہ کہا کہ کیا میں یہ جس انداز سے میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے جاتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا آپ کے ہم سب کے لیے ہے؟ کیا ہم اس انداز میں جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یہ آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یقین جانیے یہ صرف اور صرف آداب مصطفیٰ ہے جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں۔
तो मैंने फिर जो कुछ अखज़ किया वो मैं आपके साथ अर्ज़ करना चाहूँगा। आदाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये है, फिर वो दोबारा अर्ज़ करूँगा, फिर वापस उस तरफ जाऊँगा। इससे पहले तक जितने भी हाज़िर और नाज़रीन यहाँ हाज़िर हुआ करते थे, वो हर शख्स की अपनी अपनी तबीयत और सेहत और तबीयत के मुताबिक और उनके मिजाज के मुताबिक वो अपनी हाज़िरी पेश किया करते थे। हम तो वो अंदाज़ इख्तियार करेंगे जो हमारे सालिहीन का था, जो औलिया इकराम का था, जो सरकार के मुक़र्रबीन और उलमा का था, जो सरकार के मुक़र्रबीन हैं, जो सरकार की बारगाह में अदब के साथ हाज़िर दिया करते थे। क्यों नहीं कि हम उनका तरीका इख्तियार करें, क्यों नहीं कि हम उनका तरीका इख्तियार करते हुए उस आदाब के साथ सरकार की बारगाह में अपने आप को हाजिर करें कि जो उसका हक है, जो उसका हक है। तो हम यकीनन आइंदा इंशाअल्लाह ताला उन अंदाज़ के साथ, उस अंदाज़ के साथ हम हाजिर होंगे कि जिसका अल्लाह ताला ने हमें और प्यारे आकीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिसका अदब सिखाया है। और मेरे आका का अदब तो कुरान ने सिखाया है, हमारे रब ने हमें और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हमें अदब सिखाया है कि जब भी सरकार की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाया करते थे तो दो शानों बैठ जाया करते थे। आदाब देखें, सरकार क्या क्या बयान किया जाए सरकार की शान में, तो बयान नहीं कर सकते हम लोग, किसी भी वर्ड्स नहीं है हमारे पास कि हम सरकार के आदाब कैसे, कोई अदब कर ही नहीं सकता। लेकिन हम अपनी आजिज़ी को तो पेश कर सकते हैं ना, हम अपना अंदाज़ गुफ्तगू तो पेश कर सकते हैं ना, अपनी नदामत तो पेश कर सकते हैं ना सरकार की बारगाह में। तो इंशाअल्लाह हम आज सरकार की बारगाह में उस नदामत के साथ, उस आजिज़ी के साथ हाजिर होंगे जिस तरह सरकार की बारगाह में हाजिर होना चाहिए। आप सब हजरात जो मेरे साथ शामिल होते हैं, किस मकसद के लिए हाजिर होते हैं? सिर्फ इसलिए हाजिर होते हैं कि हम सरकार की खुशनुदी हासिल कर सकें, सरकार की बारगाह में शामिल होकर सरकार से इल्तिजाएँ पेश कर सकते हैं। या रसूलल्लाह, हम इंतहाई गुनाहगार लोग हैं, हम आसरी मुजिम ख़ताकार हैं, हमारे गुनाहों पर करम फरमा दीजिए, हमारी निगाहें इनायत फरमा दीजिए। तो उसका क्या तरीका कार होना चाहिए, उस तरीका कार को इंशाअल्लाह हम अपनाने की कोशिश करेंगे। मैं अपनाने की कोशिश करूँगा सबसे पहले, और मैं जब सरकार की बारगाह में हाजिर होऊंगा तो इंशाअल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखूँगा। और जिन लोगों ने, जिन साथियों ने मेरी इस पर रहनुमाई की, मेरी तरफ मुतवज्जे करवाया, मुझे, मैं उनका मशकूर हूँ और मैं उनसे भी दिल की अता गिराइयों से माफ़ी का तलबगार भी हूँ। अल्लाह ताला आपको, हम सबको इसका बेहतरीन सिला और अजर अता फरमाए। अपने पास पढ़ा हुआ ना बेटा? इंशाअल्लाह हम अब हाज़िरी से पहले, क्योंकि हम शहर मदीना की इन खूबसूरत गलियों में और हाज़िरी के लिए हाज़िर होते हैं ताकि हम मदीना की ज़्यादा से ज़्यादा गलियों भी शामिल कर सकें। आज हम सरकार के शहर मदीना के कबूतरों की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले हम इनकी दुआएं लेते हैं, इनके आदाब सीखते हैं कि इनका भी अदब करना हमारे ऊपर कितना ज़रूरी है और लाजिम है। तो इंशाअल्लाह आ जाओ साहब। अभी हमारे साथ हमारे प्यारे बेटे मोहम्मद साद मदनी भाई हैं, वो इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ शामिल होकर दाने डालेंगे इंशाअल्लाह। और हम दाना डालकर इनसे, और ये जो चीज़ है इसको दिखाने का मकसद खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। इसकी बारे में भी, इसकी नीयतें भी अल्लाह ताला ही जानता है। तो हमने इसको, ये सिलसिले को भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए शुरू किया है कि हम तमाम चीज़ें शामिल करें मदीना मुनव्वरा की उन सारी बरक़ात में। ये कबूतर जो आप देख रहे हैं, हम सब मिलकर, पीछे जाओ दरवाजे से, तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए शामिल करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मदीना मुनव्वरा की आदाब मिल सके, मदीना मुनव्वरा की खूबसूरत और प्यारी चीज़ों को हम अपने दिलों में समाएं, जगें। और सरकार की एक एक जगह, एक एक लम्हा जो है वो हमारे लिए मशाले राह होना चाहिए और हम इन चीज़ों से कुछ ना कुछ हासिल करते रहें। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला इसलिए हाजिर हो रहे हैं दाने के लिए कि ताकि हमें भी आगे अल्लाह ताला कोई अच्छा काम की तौफीक दे और ये सारी चीज़ें शॉपर दो जवान से डाल। अब मैं इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह शामिल हूँ कुछ टाइम के लिए। इंशाल्लाह हम जो है थोड़े से जी इंशाल्लाह मैं एक ताज़ी से नमज इसलिए अर्ज़ कर रहा था कि इसको मैं अर्ज़ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हमारे कुछ दोस्त हैं जिनकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ है चंद ही दिनों पहले। हमारे फ़हीम सिद्दीकी भाई, उनकी वालिदा के लिए बख्शिश से मग़फ़िरत की दुआ भी कीजिएगा। और उनकी ये ख्वाहिश भी थी कि यहाँ के मदीना मुनव्वरा के इन कबूतरों को दाना डाला जाए, लेकिन मैं जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन आइंदा भी इंशाल्लाह हम नहीं करेंगे। आज हम ये करेंगे कि इंशाल्लाह इन सारे, ये ले साथ भाई, ये डाल के आओ, जल्दी जाओ जल्दी। हम इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर इन प्यारे कबूतरों को भी अपने साथ शामिल किया करेंगे इंशाल्लाह। आ जाओ साथ, और ले जाओ जल्दी से। और ये सारा इंशाल्लाह सिलसिला जो है वो हम इंशाल्लाह शामिल करेंगे। आप बाहर आओगे, हम एक साथ मिलकर इनको सारों को शामिल, बाहर आओ
آپ تمام حضرات اسی طرح اپنی محبتیں اور شفقتیں بھیجتے رہیے، اور میری کوئی بھی بات بری لگی ہو اس کے لیے معذرت۔ انشاءاللہ ہم ابھی ان سارے لمحات اور پیاری خوبصورت مقامات کو شامل کرتے ہوئے انشاءاللہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آپ میں سے اسی طرح شامل رہیے۔ تو ہم انشاءاللہ اس تانے ڈالتے ہیں انشاءاللہ۔ ساتھ آ جاؤ۔ بسم اللہ۔ چلو 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 چلو۔ ساتھ آ جاؤ۔ ساتھ ادھر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زور سے بند کرو۔
अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। मदीना जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। सहारा बेसहारों का मदावा के मारों का। सहारा बेसहारों का मदावा गम के मारों का। न कोई काम आए तो न कोई काम आए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। अमूमन जिंदगी में दुख के दिन भी आ ही जाते हैं। अमूमन जिंदगी में दुख के दिन भी आ ही जाते हैं। कभी लम्हा ये आए तो कभी लम्हा ये आए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। सुना है मुश्किलों में साथ कोई भी नहीं चलता। सुना है मुश्किलों में साथ कोई भी नहीं चलता। ज़माना छोड़ जाए तो ज़माना छोड़ जाए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। कभी अश्कों की बोली भी खामोशी में बदल जाए। कभी अश्कों की बोली भी खामोशी में बदल जाए। और दिल आंसू बहाए तो और दिल आंसू बहाए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम दोस्तों को मैं दोबारा से फिर खुशामदीद अर्ज़ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाज़िरी की बात कर रहे थे और इंशाअल्लाह हम और आप सब मिलकर इंशाअल्लाह आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने आप को नदामत करके हाजिर होकर, और हर किसी का अपना एक अंदाज़ है मोहब्बत का, प्यार का। हर आशिक अपने रंग में सरकार की बारगाह से प्यार करता है। हर आशिक का अपना एक प्यार का अंदाज़ है और मेरी इल्तिजा है ये एक अदबाना मोजज़ाना आप तमाम हजरात से, मेरे बुज़ुर्गों से, बहनों से, भाइयों से, बुज़ुर्गों से, कि आप लोग भी इंशाअल्लाह देखिए मैं अपनी इस्लाह की कोशिश करता रहूँगा। इंशाअल्लाह आगे भी मुझे कोई बात लगेगी तो मैं ज़रूर उसकी इस्लाह भी करूँगा। मैं ये चाहूँगा कि आप तमाम हज़रात भी मिलकर सरकार की बारगाह में बावुज़ू होकर हाजिर हों। और सरकार की बारगाह में एक बड़ी प्यारी बात बुज़ुर्गों ने फरमाई थी कल, फरमाने लगे कि सरकार किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, किसी के सलामों के मोहताज नहीं है। आप जहाँ भी बैठे हैं, आप जहाँ भी समाअत फरमाते हैं और आपकी इल्तिजाएं वहाँ पहुँचती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक ही नहीं है इस बात में। तो आप तमाम हजरात भी इस यकीन के साथ कि आप जहाँ बैठे हैं आपकी आरज़ुएं, इल्तिजाएं मेरे आका की बारगाह में यकीनन पहुँच रही हैं। और जो असल बात की तरफ मैं अब दोबारा आ रहा हूँ कि आप और हम जो मकसद है यहाँ आने का, हाज़िरी का, ये दिल को राहत और सुकून पहुँचाना मकसद है कि हम इस दिल और तसल्ली के साथ कि आप मेरे साथ शामिल हैं और हम मदीना पाक की और ख़ूबसूरत और प्यारे गुंबद खज़रा और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। ये एक ज़ाहिरी सबब है। बातनी तौर पे देखा जाए तो कुछ भी मेरे आका से पोशीदा नहीं है मेरे दोस्तों, कुछ भी मेरे आका से पोशीदा नहीं है, वल्लाही पोशीदा नहीं है। तो अब मैं फिर आपसे ये इल्तिजा करूँगा कि आप लोग अगर तसव्वुर में सिरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आएँ और आप सब जो साथ बैठते हैं आते हैं, क्यों आते हैं, दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर को छोड़ दीजिए, नेटवर्क्स को छोड़ दीजिए, सिर्फ एक वक्त के लिए ये तसव्वुर कर लीजिए कि मैं और आप सरकार की बारगाह में हाजिर होने जा रहे हैं। किसकी बारगाह में हाजिर होने जा रहे हैं? आका करीम दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया वल मुरसलीन की बारगाह में हाजिर होने जा रहे हैं। तमाम कायनात के नबी हैं आप, आखिरुज़ ज़मा हैं आप, और क्या मकाम है आपका, इसको तसव्वुर कर लीजिए और सरकार की बारगाह में हाजिर हो जाइए और अपने आप की नदामत पेश कर दीजिए मेरे आका की बारगाह में कि या रसूलल्लाह हम इंतहाई गुनाहगार आसिमी ख़ताकार हैं। आप अपना अपना सलाम ख़ुद पेश कीजिए ताकि आपकी बारगाह में मैं हाजिर हूँ तो मैं भी अपनी खुशी और खुशू के साथ आपके बारगाह में हाजिर होकर अपना नजराना अक़ीदत पेश कर सकूँ और मुझे भी वो लुत्फ़ और राहत ज़रूर नसीब हो जो आपको भी नसीब हो इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला जो भी हमारे अंदर कमियाँ पेशियाँ हैं, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी अपनी शफ़क़त और निगाह इनायत फरमा दें और हमारे दिलों में जो नीयतें हैं, जो नेक आरज़ू ले बैठे हुए हम सब अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं अब गुंबद खज़रा की तरफ कैमरा करने जा रहा हूँ, यहाँ से भी आप तमाम सलाम पेश कर लीजिए। सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम या अहलल बक़ी रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम या अहलल बक़ी रिज़वानुल्लाहि तआला। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। या रसूलल्लाह इंजुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ौलना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ून ख़ुज़ यदी साहिलना अशक़ालना। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह इंजुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ौलना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ून ख़ुज़ यदी साहिलना अशक़ालना। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व
وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله يسوق في بغل هم مغرق الخزية ساحل لنا أشكالنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي الحمدللہ ہم نے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قدمین شریفین کی طرف کھڑے ہو کر سلام پیش کیا. آپ سے کسی چیز کی دوری نہیں ہے دوستو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ سے ہمارے قریب ہیں اور ہم جس جگہ کھڑے ہو کر بھی سلام پیش کر رہے ہیں یہ بھی آپ کے قدمین مبارک ہیں اور اہل بقی آپ کے قدموں میں ہیں. سارے کے سارے آپ کے قدموں میں ہیں. یا رسول اللہ آپ کسی بھی امتی سے دور نہیں ہیں, اپنے کسی بھی پیارے سے دور نہیں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم انشاءاللہ چہرہ مبارک کی طرف, روضہ مبارک کی طرف حاضر ہونے جا رہے ہیں. گنبد خضرا کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کریں گے اور آپ تمام سے التماس ہے, تمام پیار کرنے والوں سے التماس ہے کہ ضرور دیکھیں. آپ اگر 500, 550, 600 حضرات میرے ساتھ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں نا, آپ تمام کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سرکار کی خوشنودی حاصل کریں. یقیناً یہی ہوگا اور میری اور آپ سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکیں. تو جب ہم ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں اس آداب کے ساتھ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے, جو ہمیں ادب سکھایا گیا ہے. ہم اس ادب کو ساتھ لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے. ہم جتنے بھی لمحات سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو خوشی اور خضوع کے ساتھ انشاءاللہ تعالی, اور آپ اس تصور کے ساتھ کہ آپ بھی سرکار کی بارگاہ میں موجود ہیں, آپ تمام حضرات سرکار کی بارگاہ میں موجود ہیں انشاءاللہ, اور آپ تمام کی حاضری سرکار کی بارگاہ میں قبول ہوگی انشاءاللہ. تو اسی لیے میں آپ تمام سے یہی التماس پھر کروں گا انشاءاللہ, اور ہم یہ سلسلہ ہم انشاءاللہ تعالی روزانہ کی بنیاد پر کریں گے انشاءاللہ, کہ جب ہم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا جی تو انشاءاللہ اس وقت ہماری کیفیت چینج ہونی چاہیے, ہماری کیفیت لازمی چینج ہونی چاہیے, تبھی ہمیں حاضری کا مزہ آئے گا انشاءاللہ. مدینہ کی گلیاں دیکھ کر اپنے دلوں کو راحت تو پہنچا لیتے ہیں انشاءاللہ, اور جب ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو یہ تصور کر لیجئے گا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں, یا رسول اللہ آپ ہمارے شفیع مکرم ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری تمام کیفیات سے واقف ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم الحمدللہ چند ہی لمحوں میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک گنبد خضرا کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں. آپ تمام حضرات ادب کے ساتھ, محبت کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیجئے گا. جتنے بھی لمحات مل جائیں, چند سیکنڈ کیوں نہ مل جائیں, تو بس اپنے آپ کو پیش کر دیجئے, اور انشاءاللہ ہم بھی اپنے آپ کو سرکار کی بارگاہ میں اس ادب اور محبت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ سرکار ہم پر نگاہ کرم فرما دیں. آمین یا رب العالمین. تمام حضرات مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. يا رسول الله انظر حالنا, يا حبيب الله اسمع قولنا, إننا في بحر حم مغرق الخزي ساحل لنا أشكالنا. يا رسول الله انظر حالنا, يا حبيب الله اسمع قولنا, إننا في بحر حم مغرق الخزي ساحل لنا أشكالنا. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. يا حبيب الله اسمع, إننا في بحر حم مغرق الخزي ساحل لنا أشكالنا. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام
شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. رسول اللہ قبول فرمائیے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمعک ولنا اننا فی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبه سواك عند علمك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ولي من ألوذ به سواك عند علمك علم اللوح والقلم. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السلام عليكم يا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السلام عليكم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. يا رسول الله يا حبيب الله اسمعك ولنا عندنا في بحر هم مطلوب خذ يدي صاحب أشقانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ندائك رفضاتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر حم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقانا. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شفيع المسلمين يا خاتم الأنبياء المرسلين يا خاتم الأنبياء المرسلين يا خاتم الأنبياء المرسلين يا خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نگاہ کرم فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ عنایت فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیق عطا فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر من مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقانا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا
سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کریم کا بے ہا پناہ کرم اور فضل، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ کرم اور فضل کے آج الحمدللہ پھر ہمیں اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت عطا فرمائی، اذن عطا فرمایا، حاضری عطا فرمائی. میں تمام احباب کا جتنے بھی اس وقت میرے ساتھ موجود لائیو ٹرانسمیشن میں ساتھی موجود ہیں جنہوں نے سلام عقیدت پیش کیا، میں تمام کا مشکور ہوں. یقیناً میں اپنے ایمان سے کہہ سکتا ہوں کہ آج آپ کو حاضری کا یقیناً مزہ اور لطف آیا ہوگا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جب اپنی خشوع اور خضوع کو ہٹا دیتے ہیں تو ہمیں وہ تصور میں لا کر اس انداز میں حاضری پیش کرنے کا نہیں مزہ آتا. یقیناً ہماری اس میں کمی تھی. اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ شفقت فرمائی، علماء نے ہماری اصلاح فرمائی اور ہم نے اس میں بہتری لانے کی کوشش کی. اور انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ آپ اسی طرح ہم انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب جب ہم وہاں سے تھوڑا باہر آگے ہیں، معاہدہ شریف کا مقام اور مدینہ منورہ میں بعض جگہوں پر گفتگو کرنے سے نہیں اجتناب، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ کے ساتھ اس لمحے میں جب ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت میری یہ خواہش رہے گی انشاءاللہ آپ کی بھی کہ آپ سب مل کر اپنی عقیدت محبت سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کریں گے. تو انشاءاللہ ضرور سرکار ہم پر اس آداب، یقیناً ہم جب آداب کو ملوز خاطر رکھیں گے تو نگاہ کرم تو ہونی ہے میرے دوستوں، یقین ہوگی انشاءاللہ ہم سب پر ہوگی، تمام امت مسلمہ پر ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں تمام دوستوں کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج یقیناً مجھے اس چیز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لائیو ٹرانسمیشن میں لوگ زیادہ ہوئے ہیں، کم نہیں ہوئے. کم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستوں کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یقیناً، اور میں یہ سمجھوں گا انشاءاللہ. یقیناً آپ کے کمنٹس مجھے بتائیں گے کیا میں جس انداز میں ہمیں حاضری دینی چاہیے یہ انداز یقیناً بالیقین یہی ہونا چاہیے. اور آپ میرے ساتھ ضرور شامل رہیے گا. میں ان ساتھیوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اس طرف میری توجہ دلوائی اور مجھے اس طرح میری اصلاح کی. تو یہ الحمدللہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے ایک اور موقع دیا کہ میں اچھے انداز میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے شہر کو، ادب کو ملوز خاطر رکھ سکوں اور اس ادب کے ساتھ میں آپ سب حضرات کو بھی اپنے ساتھ شامل کر سکوں. یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان اور فضل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. تو اسی امید کے ساتھ کہ آپ میرے ساتھ اسی طرح شامل ہیں، ہم اپنے ساتھ ایک خوبصورت کلام آپ کو سنواتے ہیں، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان.
सब पे असरार इलाही नहीं खोले जाते, सब पे असरार इलाही नहीं खोले जाते। ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो रोज़ा है। नूर की हद में फ़क़त नूर ही जा सकता है, नूर की हद में फ़क़त सकता है। सिर्फ अगर होते बशर अर्श पे कैसे जाते, सिर्फ अगर होते बशर अर्श पे कैसे जाते। ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो रोज़ा है की हद पे शहर नूर ही जा सकता है, नूर की हद पे शहर नूर ही जा सकता है। हमसे जो होते बशर अर्श पे कैसे जाते, हमसे जो होते बशर अर्श पे कैसे जाते। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा कलाम असद अत्तारी भाई की आवाज़ में हम तमाम हजरात अपने दिलों में जगह दे रहे थे। अल्लाह करीम आपकी और हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस में देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने हमारा ये जो अंदाज़ हाज़िरी था इसको यकीनन पसंद फरमाया है, पसंद किया है। हमारे अंदर बहुत सारी कमियाँ थी, अल्लाह ताला इसमें हमें दूरी फरमाए और हमें सही मानों में अदब के साथ और एहतराम के साथ सरकार की बारगाह की अदब की हाज़िरियाँ अता फ़रमाए। दोस्तों, मैं आपको फिर बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम रोज़ाना की बुनियाद पर ठीक 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, मदीना मुनव्वरा 3 बजे, 1 बजे यूके टाइम के मुताबिक आपके साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह ताला आपकी और हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। हम इंशाअल्लाह ताला इस हाज़िरी को जो है आप तमाम हजरात की मौजूदगी में मैं ये आपसे इल्तजा भी करूँगा, आरज़ू करूँगा, अपनी दरख्वास्त पेश करूँगा कि आप तमाम हजरात बड़ी ही खुशू खुशू के साथ हाज़िर हुआ करें। इंशाअल्लाह जब हम सरकार की बारगाह में, आज आपने यकीनन इस चीज़ को महसूस किया होगा कि जब हम सरकार की बारगाह में हाज़िर हुए हैं तो हमें काफ़ी टाइम मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो खुशू खुशू का लम्हात पैदा होते हैं ना हाज़िरी के, वो हमें नसीब हो गए उन लम्हात के अंदर। अक्सर कई दफ़ा ये आते थे, हम खड़े होते थे, चलते थे, फिरते थे, कोई ना कोई आ जाता था, हमें रवाना कर देता था। यकीनन जब आप सब मिलकर इंशाअल्लाह इस दुआ के साथ, इस यकीन के साथ सरकार से ये इल्तजा करेंगे, या रसूल अल्लाह हम आपके ग़ुलाम सरकार की बारगाह में अदब के साथ हाजिर होना चाहते हैं, हमें हाज़िरी की ना दीजिए, वो चंद लम्हात ही क्यों ना हो, बजाय कि इसके कि मैं आपके नाम लेकर, देखिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मुझे इतने मैसेज भेजेंगे, नाम लेंगे, मैं नाम लूँगा उन जगहों पर जहाँ मुझे मौका मिलेगा। लेकिन जब मैं गुंबद खज़रा के सामने सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हूँ तो उस वक्त ये आप अपने दिलों में बैठा लें कि आप सलाम पेश कर रहे हैं, आप अपनी हाज़िरी ख़ुद पेश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आगे भी इंशाअल्लाह इसी तरह का ये तसलसल हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह, और हम इंशाअल्लाह सरकार की बारगाह में अदब और एहतराम के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपकी और हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
आमीन या रब्बल आलमीन। और इंशाअल्लाह इस दुआ के साथ कि कल फिर इंशाअल्लाह इन प्यारे और ख़ूबसूरत मकामात के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। और मैं असल में अभी एक और पेज है हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं जावेद कादरी साहब, जावेद अहमद कादरी, लाहौर से आपका ताल्लुक़ है, उनके पेज से लाइव आऊँगा। तो मैं इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा की इन खूबसूरत गलियों में 10-15 मिनट और होऊंगा इंशाल्लाह, 20 मिनट आधा घंटा। अगर आप लोग उनके पेज से भी लाइव आना चाहें तो ज़रूर आ जाइए। इससे इंशाल्लाह ये होगा कि हम तमाम ग़ुलाम मिलकर सरकार की बारगाह में सलामी अक़ीदत पेश करेंगे और इंशाल्लाह के साथ हम सब मिलकर गुंबद खज़रा के मकी को शामिल करके आपकी बारगाह में सलामी अक़ीदत पेश करेंगे। एहतराम के साथ मोहब्बत जितनी और खुशबू खुशू हम पेश कर सकेंगे, हम सरकार के अदब को मलूज़ खातिर रखेंगे और उन आदाब को मलूज़ खातिर रखेंगे जो आदाब हमें बुज़ुर्गों ने सिखाए हैं। उसके मुताबिक हम हाजिर होकर आपकी बारगाह में हाजिर फिर इंशाल्लाह खूबसूरत और प्यारी गलियों के साथ, मोहब्बत वाली गलियों के साथ, की खूबसूरत लम्हात के साथ आप और हम शामिल होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका और हम सब का हामिन और नासिर हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कई दोस्त मुझसे व्हाट्सअप नंबर मांग रहे थे इस पर और हाज़िरी के लिए, तो मैं अर्ज़ करूँगा कि जब आप मेरे पेज पर जाएँ, नजवा मुस्तफ़ा बहार मदीना पर जब आप पेज खोलेंगे मेरा, तो मेरी जो पिक्चर लगी हुई है, कवर फ़ोटो है, उसके नीचे व्हाट्सअप का स्टेटस डाल दिया है। ये फ़ेसबुक वालों ने बड़ी मेहरबानी की है, बहुत कम पेजेस होते हैं जिनको ये ऑप्शन दिया जाता है। उन्होंने मुझे बहुत जल्द ये ऑप्शन दे दिया है कि जब आप उस बटन को पुश करेंगे जहां व्हाट्सअप लिखा होगा, वो पुश करते ही आप मेरे व्हाट्सअप पर डायरेक्ट आ जाएंगे। आपको कोई नंबर डायल भी नहीं करना पड़ेगा और आपको शामिल भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।